اللہ جو کہے ہو جاتا ہے، تو پھر اس نے لشکر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لشکر تو رکھا ہوا ہے، یعنی للہ جنود السماوات والارض بٹ ہی ہیز نو انیمی، لیکن اس کا کوئی دشمن نہیں ہے جس کی خاطر اس نے لشکر رکھا ہوا ہے۔ He has no enemy to frighten him، تو ایسا دشمن کوئی نہیں ہے جس سے اللہ ڈرتا ہو اور جس کی خاطر اس نے فوجیں رکھی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ کے پاس خزانے ہیں، لیکن اس کو ان خزانوں سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تمہیں خزانے چاہیے تاکہ تم مال خرید سکو، اللہ کو کوئی اور چیز خریدنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو خریدنے والی چیز ہے وہ بھی اس کے خزانے میں شریک ہے۔ تو اس لیے اس کو ان باتوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ اس کا کوئی دشمن ہوگا۔ دشمن تب ہو جب کوئی اور اللہ ہو، یعنی دو اللہ ہوں تو دشمن ہو سکتا ہے۔ دو اللہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ایک، لہذا ایک کا دشمن تو ہو نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک فقراء کہتے ہیں کہ اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ شریک نہ بناؤ۔ شرک یہ نہیں کہ تم اللہ کا شریک بنا لو گے، بلکہ شرک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کے علاوہ کسی بات کو مان لینا شرک ہے۔ اللہ کا تو شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ شریک وہ ہے جو کنفیوژن پیدا کرے کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ جو نظر نہ آئے اس کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ایسا اللہ جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو، اس کا شریک آپ نہیں بنا سکتے۔ ایک واقعہ لاہور میں ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کا خوف کر، سنا ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اسے کہا گیا کہ اس خدا نے تو یہ آسمان بنایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ آسمان بنایا ہے۔ کہتا ہے کہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ تو نے آسمان بنایا؟ کہتا ہے کہ اس نے کون سا ثبوت دیا؟ تم مانتے چلے آ رہے ہو اس کو کہ وہ خدا ہے، اور مجھے مانتا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں بندہ ہوں۔ بس یہی بات ہے، کیونکہ آپ لوگ مانتے ہیں اس لیے خدا کا ثبوت کیا ہے کہ تم مانتے ہو، ورنہ ابلیس کے پاس خدا کے نہ ہونے کے بے شمار ثبوت ہیں۔ ایک دفعہ ایک درویش خدا کے ہونے کا ثبوت بیان کر رہا تھا، اس نے ثبوت دیا تو ابلیس نے اسے توڑ دیا۔ اس درویش نے کہا کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پھر غریب کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ زندگی دیتا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پھر مارتا کون ہے؟ تو وہ جو بات کرے ابلیس اس کے برعکس ایک بات لے آیا۔ درویش نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ اول ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پھر آخر کون ہے؟ اللہ صحت دینے والا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ پھر بیماریاں کون دیتا ہے؟ تو ساری باتوں کو شکست ہو گئی۔ تب اس درویش کے پیر صاحب نے آواز دی کہ اب اس کو یہ لفظ کہہ دو۔ تو اس درویش نے شیطان سے کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا ہے، اب کر لو جو کرنا ہے۔ شیطان نے کہا کہ یہ ہے تیرے گر کی بات، دلیل سے تو ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے، تو اللہ کو ماننا ہے تو دلیل کے بغیر ہی ماننا ہے کہ اللہ ہے۔ تو ثبوت کیا ہے؟ تیرا ماننا ہی ثبوت ہے۔ ماننے والا کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ اب تم میرے سے بات کر، اللہ سے اگر کوئی تیرا اختلاف ہے تو تم اپنے اللہ سے خود ہی بات کرو، اور اگر میرے اللہ کے خلاف تو نے بات کی تو تیرا گلا دبا دوں گا۔ جب کوئی شخص محفل میں اللہ کے خلاف بات کرے تو وہ دراصل اپنے اللہ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ تمہارے خلاف ہے، اور وہ تمہارے خلاف بات کر رہا ہے، ورنہ تو اس کا اپنا اللہ ہے، اور وہ خود جا کر تنہائی میں اپنے اللہ سے فیصلہ کرے۔ اس لیے محفل کے اندر اپنے اللہ کے خلاف اپنی موجودگی میں بات نہ ہونے دیا کرو۔ ماننے والے کے ساتھ نہ ماننے والے کا کیا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ آخری ثبوت ہے۔ نہ ماننے والے سے کہو کہ عقل میں ہم تم سے زیادہ ہیں، طاقت میں بھی ہم تم سے زیادہ ہیں، اور اللہ کو ہم مانتے ہیں، تو یہ ثبوت ہو گیا۔ باقی ثبوت یہ ہے کہ ہم ایسی ذات پر ایمان لائے ہیں جس ذات کے بارے میں کافروں نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے ہیں۔ اس ذات نے کبھی سچ کے علاوہ نہیں بولا، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہے تو بس اللہ ہے۔ گویا کہ ایمان کی تائید کیا ہوگی؟ ایمان ہے اعتماد شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اگر شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد ہے تو ایمان ہے، ورنہ ایمان کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے پوچھا کہ ایمان تم لوگوں نے سمجھ لیا؟ عرض کیا گیا کہ سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا سمجھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا،
لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایمان کی یہ بھی تعریف ہوئی ہے۔ ایک آواز آئی کہ ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ بس اصلی ایمان یہ ہے کہ آپ کہو کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ ہے تو پھر اللہ ہے، ثبوت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ بتانے والا صادق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ آگے ہمیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے۔ پھر معراج شریف کا واقعہ ہوا تو پھر کافروں نے کہا کہ لو اب آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے بزرگ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں۔ تو ماننے والے نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، کوئی اور کہے تو پھر ہم تحقیق کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر بات سچ ہے، لہذا اس صداقت پر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے۔ بس یہی اللہ ہے، اور اللہ کی کوئی فارم نہیں بنانی، شکل نہیں بنانی، شکل بنانے سے شکل نہیں بنے گی۔ اللہ نے پوری متضاد صفات رکھ دی ہیں تو یہ راز رکھ دیا، اس نے کہا میں رحیم ہوں، قہار بھی ہوں۔ اب آپ کدھر جاؤ گے کہ وہ ذات جو رحیم بھی ہے اور قہار بھی ہے، تو بات تو مشکل ہو جائے گی، یعنی کہ جبار بھی ہے اور منتقم بھی ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ منتقم بھی ہے، مظلم عظیم بھی ہے، یعنی کہ ایسی بات بھی ہے کہ ذلت میں بھی گرا دیتا ہے، انتقام بھی لینے والا ہے، موصول بھی کرنے والا ہے، اور پھر توبہ والے کے قریب بھی ہے۔ اصل میں سب اس کی صفات ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں۔ وہ جبار ہے، قہار ہے، منتقم ہے، طاقت والا ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، اور رحمان و رحیم بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو صفت آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس صفت کے ماتحت سفر کر لو، باقی صفات باقیوں کے لیے چھوڑ دو۔ مثلاً آپ رحمان کے حوالے سے سفر کر رہے ہو تو پھر آپ میں رحمانیت کی صفات پیدا ہو جائیں گی، پھر سمجھو کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اور اگر آپ نے لوگوں کے عیوب اور لوگوں کی خامیاں چھپانا شروع کر دیں تو آپ ستار کے قریب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے آپ قریب رہنا چاہتے ہو تو وہ صفت آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو، اس لیے یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے حکم پر چلنے والا یا اٹھنے والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہلاتا ہے۔ کیا کہا کہ اللہ کے حکم پر اٹھنے والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہلاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر حرکت کرنے والی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان کہلاتی ہے۔ اللہ کے حکم پر دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ اللہ کی آنکھ کہلاتی ہے۔ لوگوں نے ایک کہانی بتائی ہے، ایک آدمی اللہ کے حکم پر تھا، دریا کے کنارے وہ بیٹھا تھا، دریا کے دوسرے کنارے سے دوست نے اس کھانا بھیجا، دریا کے دوسرے کنارے سے دوست نے کھانا بھیجا کہ جاؤ اس کو دے آؤ۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر اس نے برتن واپس کر دیے تو اس نے کہا کہ اسے جا کر کہنا کہ وہ شخص جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ کھانا اس شخص کے سامنے کھایا تھا تو وہ شخص سوچنے لگا کہ کھانا اس نے میرے سامنے کھایا ہے اور پیغام یہ دے رہا ہے کہ جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا میں نے کبھی نہیں کھایا، زندگی بھر نہیں کھایا، کیونکہ میں نے کبھی کھایا ہی نہیں جب تک وہ نہیں کھلاتا، میں مانگتا ہی نہیں ہوں، اس لیے وہ جس کو اللہ کھلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کھایا الا یہ کہ اس نے کھلایا ہو۔ اب اس کا کھانا جو ہے اللہ کا کھلانا ہے، اس لیے یہ ہاتھ جو ید اللہ ہیں وہ انسان کے ہاتھ ہیں۔ کون سے انسان کے؟ جس کا رضائے الہی کے ماتحت ہاتھ اٹھتا ہو۔ تو عین اللہ کون ہے؟ وہ آنکھ جو اللہ کے حکم سے دیکھتی ہو، وہ کان جو اللہ کے حکم سے سنتا ہو، وہ چہرہ جو اللہ کی پسند کے مطابق عمل کرتا ہو، وہ ہے وجہ اللہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محبوب کا لفظ ہے اور اسی طرح سارے لفظ ہیں، تو اللہ کے اذن کے مطابق چلنے والوں کو وہی نام دے دیا جاتا ہے جس نام کے ماتحت وہ چل رہے ہوں، جس محبت میں وہ چل رہے ہوں۔ چلتے چلتے دیکھنے والے آخرکار اس کا نام ہی بدل دیتے ہیں اور وہی نام رکھتے ہیں جو اس کے مدعا کا نام ہو، تو جو اس کے مدعا کا نام ہو وہی اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ یہی نام ہے۔ وہ اس کا مدعا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحرا کا سفر کرتا ہے، یہ کدھر کو جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ادھر کو جا رہا ہے، کہتا ہے کہ ہاں بالکل ادھر کو جا رہا ہے، تو کہتا ہے پھر اس کا نام بھی وہی رکھ دو، پھر وہ بات ہو جاتی ہے۔ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، یعنی کہ محبوب کے ساتھ نسبت کی صداقت سے محب کا نام محبوب ہی ہو جاتا ہے۔ آپ بات سمجھے کہ محبوب سے محبت کی صداقت کی استقامت کے دم سے محب کا نام محبوب ہی ہو جاتا ہے۔
تو اس کا نام وہی رکھ دیا کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اصلی بات یہی ہوئی کہ پھر آپ وہی ہوئے نا۔ یہاں پر درویشوں نے کہا کہ میم کا فرق ہے، باقی ساری بات ایک ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انا بشر مثلکم، تو بشر تو ہیں لیکن وہی کا فرق ہے، اس لیے بشر ہی کہو۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات ایسی تھیں کہ ٹیلی کرتی جا رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم پہچان گئے کہ آپ ہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں، یعنی کہ ہم بشر ہیں، کیونکہ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھر ذات اور ہے اور ہم اور صفات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عین اس کے تابع اور اس کے مطابق ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں اور وہ اور ہے، وہ مسجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس چکر میں پڑ جانا۔ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بشر کا اور خالق کے تقاضے کا فرق کر دیا گیا ہے۔ اسے یہ کہہ لیا کرو کہ وہ مالک ہے، یہ کہہ دیا کہ وہ والد ہیں۔ انسانوں کی تاریخ پیدائش ہے، تاریخ وصال ہے، اور اللہ جو ہے وہ تاریخ پیدائش سے پہلے ہے اور تاریخ وصال کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے ہیں، لہٰذا بات پہ دھیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر پہلے آپ انسان کو سمجھ لو اور اپنے آپ کو سمجھ لو، پھر سمجھ آ جائے گی۔